پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کل ہونے جا رہے ہیں۔ سلسلے میں آج کاغذات نامزدگی کی وصولی کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ عمران خان کے نامزد کردہ امیدوار برائے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرا دیے ہیں۔ پچھلے ہفتے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو 20 دن میں دوبارہ انٹر پارٹی الیکشن کروانے کے احکامات جاری کیے تھے اور ساتھ ہی کہا تھا اگر ایسا نہ کیا گیا پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے گا۔ 2 روز قبل پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے پارٹی کی باغ دوڑ ایک نووارد بیرسٹر گوہر علی خان کو سونپ دی تھی۔ اس کے بعد سے پارٹی کے اندر خلفشار کی چیمگوئیاں جاری ہیں۔ قانونی اور سیاسی اعتبار سے یقینی طور پہ پی ٹی آئی کے لیے مشکل وقت ہے۔ عمران خان تقریباً 4 ماہ سے جیل میں ہیں۔ توشہ کیس میں ان کی سزا معطل ہے، تاہم نااہلی برقرار ہے، جس کی وجہ سے وہ پارٹی کے چیئرمین کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے بعد پارٹی کے بیشتر سینئر اراکین یا تو جیل میں ہیں یا روپوش یا پھر عمران خان کی دسترس سے باہر۔ کچھ نے دوسری پارٹیز میں بھی شمولیت اختیار کر لی ہے یا سرے سے سیاست ہی چھوڑ دی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ پارٹی میں کئی ایسے افراد اب بھی موجود ہیں جن کی پارٹی سے طویل رفاقت تھی۔ اس کے باوجود بیرسٹر گوہر علی خان کو پارٹی کا عبوری چیئرمین کیوں اور کیسے بنایا گیا؟ اطلاعات ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کی دھڑے بندی کا شکار ہے۔ کئی سینئر اراکین کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے احکامات کی روشنی میں پارٹی کو مجبوراً دوبارہ انٹر پارٹی کے انتخابات کرانے پڑ رہے ہیں تاکہ بلے کے نشان کو محفوظ بنایا جا سکے۔ دوسری جانب سینئر ارکان کو یہ بھی شکایت ہے کہ پارٹی میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ایک دم اوپر آ گئے ہیں جبکہ پارٹی سے ان کے تعلق کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر کی نامزدگی ایک ایسی ہی عمل ہے جیسی عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ اچانک عثمان بزدار کی نامزدگی کر دی تھی۔ عمران خان کا یہ فیصلہ کمپیٹنس کی بنیاد پہ نہیں بلکہ کنسنسس کی بنیاد پر ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین میں سے ایک ہے اور سپریم کورٹ آف بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر جناب حامد خان ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ فرمائیے گا کہ آپ جیسے بانی اراکین ہیں پی ٹی آئی کے اندر اور بہت دوسرے کئی سینئر ترین اراکین ہیں، اس کے باوجود آپ کا کیا خیال ہے کہ خان صاحب نے کیوں ایک نووارد کو اپنی جگہ اپنا جانشین چاہے عبوری حیثیت میں منتخب کیا ہو یا اس کو نامنیٹ کیا ہو، ایسا کیوں کرا انہوں نے؟ دیکھیے یہ سارا کچھ عبوری کیا گیا ہے اور اس میں کوئی ایسی پارٹی کے اندر خلفشار نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ کرنے کی ضرورت ہے آنے والے وقت میں۔ اس کے لیے ہمیں اس چیئرمین کی یا عبوری چیئرمین کی ضرورت ہے جو کاغذات دستخط کر سکتا ہو، جو کہ روزمرہ کے کچھ معاملات طے کر سکتا ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے جتنے سینئر عہدیدار تھے بیشتر جو ہیں وہ بشمول چیئرمین کے، وائس چیئرمین کے، پریزیڈنٹ کے اور جتنے ہمارے پارٹی کے جو سینئر ارکان ہیں یا وہ مختلف وقتوں پر پارٹی کے اہم عہدے پر رہے ہیں، وہ سارے اس وقت یا جیل میں ہیں یا پھر مجبور ہیں روپوش ہونے کے لیے یا زیر زمین ہونے کے لیے۔ اس لیے ان حالات میں جو فنکشنل کام ہیں جیسے کہ ٹکٹوں کے ایوارڈ ہو گیا یا دستخط کرانے ہو گئے پارٹی کے بہاف پر کسی لیٹر پر، اس کے لیے ہمیں ایک فنکشنل چیئرمین چاہیے۔ اس کے لیے خان صاحب نے نامزد کر دیا ہے۔ چیئرمین وہ خود ہی ہیں، چیئرمین وہی رہیں گے، لیکن اس وقت ایک قانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے محض قانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے کیونکہ وہ قانون دان بھی ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ اب جو الیکشن کا مرحلہ ہے اس میں چند چیزیں تو کلیئر ہیں کہ خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر سیٹ پہ الیکشن لڑا جائے گا، مکمل طور پہ حصہ لیا جائے گا، کسی صورت میں الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ وہ پارٹی ہے جو کہ بدترین اپنی جو جب سے اس نے جنم لیا ہے اس کے بعد کے بدترین بحران کا شکار ہے، جیسے کہ بھی آپ نے بھی تصدیق کی کہ اس کے تقریباً تمام کلیدی رہنما یا تو گرفتار ہیں یا روپوش ہیں، زیر زمین ہیں، یا یہ کہ وہ مختلف کیفیات کے اندر دوسری جماعتوں میں چلے گئے، اکثر نے سیاست چھوڑ دی ہے۔ یہ ایک نیا جنم ہے پی ٹی آئی کا ایک طرح سے دیکھا جائے تو، اور پھر سامنے الیکشنز کھڑے ہیں اور خود خان صاحب جیل میں ہیں، تو اس پورے مرحلے کو اس کو ایک الیکشنرنگ میں ڈالنا یہ بہت ایک ہمالیائی چیلنج ہے۔ ویسے تو بالکل صحیح کہتے ہیں،
یہ بہت بڑی آزمائش ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف پر اس وقت ہو رہی ہے اور نافذ کی جا رہی ہے۔ بہت بڑی زیادتیاں ہیں، پاکستان کی تاریخ کی ایک سب سے بڑی وکٹمائزیشن اس وقت ہو رہی ہے اس سیاسی جماعت کے ساتھ جو ملک میں اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس سیاسی لیڈر کے ساتھ جو کہ ملک میں سب سے زیادہ پاپولر سیاسی لیڈر ہے۔ یہ جان بوجھ کر ایک سیاسی جماعت کو اور ایک سیاسی لیڈر کو جو کہ لوگوں میں بہت زیادہ ہردل عزیز ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سیاست کا ایک بہت اہم موڑ ہے کہ اس سے زیادہ زیادتی کسی پر ہو نہیں سکتی سیاست میں، جو کہ اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے ساتھ کی جا خان صاحب رہی ہے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جو قانونی مسائل ہیں اس کی وجہ سے صرف جو پی ٹی آئی کے نامور رہنما ہیں یا جو چیدہ کلیدی رہنما ہیں ان میں صرف عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے کیونکہ ان کی توشہ خانہ کیس میں نااہلی ہو چکی ہے۔ باقی جتنی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ جیل میں ہے یا مقدمات کی زد میں ہے یا ان پہ کوئی اور نئے کیسز ہے، ان میں سے کوئی ایک نامور کوئی ایسی شخصیت نہیں جو الیکشن نہیں لڑ سکتی، تو وہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی لڑیں گے اور قومی الیکشن بھی لڑیں گے وہ سب لوگ۔ صحیح ہے بات، وہ بالکل لڑیں گے، ان کا حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن لڑے۔ ان جو کانوکٹ نہیں ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں، چاہے ان کو جیل میں رکھا ہے، ڈیٹینشن میں رکھا ہے یا جو بھی ان کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں توشہ خانہ کیس میں بھی بہت زیادتی ہوئی ہے، جس انداز سے کنوکشن کی گئی، جلدی ٹرائل نبھایا گیا اور اس کے بعد پھر اپیل میں صرف سینٹنس سسپینڈ کی گئی، کنوکشن نہیں کی گئی، یہ بھی بہت زیادتی تھی۔ بہر صورت ہم ہر قسم کی زیادتی، ہر قسم کی ناانصافی کو اس وقت برداشت کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم قوم کی خاطر ہم پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو موقع دیا جائے کہ وہ ہر پارٹی کو جس کو چاہے اور جس پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو چاہے وہ ووٹ دے۔ اب جو حکمت عملی ترتیب دینی ہے، کیونکہ کوئی خان صاحب کوئی پراپر کوئی میٹنگ تو نہیں کر سکتی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، اور کہ الیکشن اسٹریٹجی ہے، پھر الیکشن کے لحاظ سے دسیوں بہت کلیدی فیصلے اور اقدامات کرنے ہوتے ہیں، یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ گوہر علی خان صاحب اس کو لیڈ کریں گے؟ جی، گوہر علی خان صاحب اپنا ایک رول پلے کریں گے، لیکن بہرحال اس میں اور لوگ بھی، بے شک وہ کچھ لوگ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، وہ اپنا رول پلے کریں گے، اور اس صورت میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اریسٹڈ نہیں ہیں، وہ بھی اپنا کام کریں گے۔ لہٰذا امید ہے کہ جو اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ پارٹی کے لیے اور ملک کے لیے خاطر خواہ ہوگی۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک طویل اور غیر معمولی خط تحریر کیا ہے عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، عدالتی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے اس کی اہمیت بتائیے، اور کیا آپ کو توقع ہے کہ اس کا جواب دیں گے چیف جسٹس آف پاکستان یا اس کے حوالے سے کوئی ایکشن لیں گے؟ دیکھیے، یہ جو بات عمران خان صاحب نے کی ہے وہ انہوں نے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کہتے ہیں، آرٹیکل 184(3) بنیادی طور پہ سپریم کورٹ کو جورسڈکشن دی گئی ہے کہ جہاں فنڈامنٹل رائٹس کی بہت بڑی تعداد میں یا بہت عام علاقے میں جب خلاف ورزی ہو تو سپریم کورٹ جو ہے نہ صرف درخواست پہ بلکہ سو موٹو بھی لے سکتی ہے۔